رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں آ کر کے کعبے کو کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ کئی سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو مکے جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ جس کو بھی پوچھ لیں ان کی کوشش یہی ہوگی بس ایک آدھ دن مکے میں، باقی سارے مدینے میں۔ حضور کی محبت کعبے کی طرف جا رہی ہے، تیری محبت وہاں سے پھر رہی ہے، کون سا محبت ہے؟ یار بھی ان کا محبت کا اتنے تک بڑھ چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبوب شے جو ہے وہ بھی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ کون سی محبت ہے؟ علیہ السلام کی ساری جد و جہد، چاہے وہ بدر کا مارکا ہو چاہے احد کا مارکا ہو، یہ سارے کے سارے مارکے جو ہیں یہ کعبہ مشرفہ کو مشرکین کے نجس ہاتھوں سے پاک کروانے کے لیے تھے۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو نحل آیت نمبر 63، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے تزیین اعمال کے متعلق چند گزارشات کی تھیں، آج اسی سے ہی ایک فرعی مسئلہ، وہ تزیین محبت کے نام سے عنوان اس کا ہے، تزیین محبت، یعنی کہ انسان جو ہے، یہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات کسی بندے کے دل میں محبت کے اپنے معیار جو ہے وہ بنا سوار کے پیش کرتا ہے۔ انسان کے جو ہے وہ پھر سمجھنے لگتا ہے کہ محبت کے اپنے معیار ہیں، اپنے ہی اس کے لوازمات ہیں۔ وہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسی محبت ہو۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہی معیار مقرر کیے ہوں، بھی میں تو بھی اسے محبت سمجھتا ہوں ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے، ان کو جب کوئی اس طرح کی بات کہی جائے، ایک جگہ مسجد میں تھا تو وہاں عین نماز کے وقت جو ہے وہ لڑکے باہر جھنڈیاں لگا رہے تھے میلاد شریف کی، تو میں نے انہیں کہا کہ یار وہ نماز کا وقت ہے، تو آپ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا فرض جو ہے وہ مقدم ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، سبحان اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ ایک مصرع انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، اسی مصرع نے سب کچھ حلال کر دیا ہے، رب کے فرائض کی اہمیت نہیں رہنے دی، بس ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، نمازیں آپ پڑھیں، ہم نے تو نماز نیتی بھی عشق والی ہے، وہی نیت باندھی ہوئی ہے ہم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب ویسے احمقانہ سوچ ہے، اور یہی معیار جو ہیں ہمارے لوگوں کے نزدیک محبت کے، جنہوں نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، یہ لوگ اور یہ طبقہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے خود سنا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں، یہ ان کا اپنا معیار ہے، اللہ رسول کا دیا ہوا معیار نہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں آ کر کے کعبے کو کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، کعبے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں جی۔ وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، تو بھئی وہ شعر جن بزرگوں کا ہے وہ انہوں نے کس فنائیت کے مقام پہ پہنچ کے کہا ہوگا، اور تم لوگ جو ہے اسے جواد بنا کے کہتے پھر تو بھی کعبے کا تو ہم نام بھی نہیں لیتے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جن کا یہ شعر ہے بزرگوں کا، انہوں نے پتہ نہیں کس مقام پہ وہ ہوں گے، عشق کے کس مقام پہ ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا۔ اس کی 100 طویلیں ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں سے اس طرح کا کوئی کلام منقول ہو تو تم اس کو لے کر کے نعوذ باللہ کعبے کی بے حرمتی شروع کر دو۔ اور پھر جن کا یہ کلام ہے امام احمد رضا رحمہ اللہ کا،
ان کا ہی یہ کلام بتائیں، وہ جب حج کرنے گئے تھے کعبے نہیں گئے تھے، وہ الدولۃ المکیہ کہاں بیٹھ کے لکھی تھی انہوں نے؟ کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھ کے لکھی تھی انہوں نے، نہیں سمجھ آیا؟ اور اس طرح کر کے کئی سارے کلام میں نے پھر خود کئی سارے لوگوں سے سنا، سچی بات ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا کہتا ہے بھی سچی بات ہے ہمارا تو مکہ جانے کو دل نہیں کرتا، یہ لفظ سچی بات ہے، میں اس بندے کے بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے بتا رہا ہوں، یہ ایک نہیں کئی سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا تو جب مکے جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ جس کو بھی پوچھ لیں ان کی کوشش یہی ہوگی بس ایک آدھ دن مکے میں باقی سارے مدینے میں۔ کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ یہ ان کی محبت کا معیار اپنا طے کیا ہوا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اور معیار بھی ان کا محبت کا اتنے تک بڑھ چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبوب شے جو ہے وہ بھی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ کون سی محبت ہے؟ کیا کہیں دنیا میں ایسا کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ بندے کو محبوب کی محبوب شے اچھی نہ لگے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا حبیب پیارے فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں کہ حبیب پیارے اگر یہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر ان کو کہہ کہ یہ اتباع تیری کریں، جیسے امامہ تیرا ہے ویسے باندھیں، جیسے کپڑے تیرے ہیں ویسے پہنیں، جیسے تو نماز پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھیں، سلو کما رأیتمونی حضور نے فرمایا۔ میں حبیب پیارے جیسے حلیہ تیرا بنا ہوا ہے ایسے یہ اپنا لینا، میں حبیب جیسے تو محبوب ہے میں ان کے ساتھ بھی محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے، یعنی محبوب کی پسند بھی محبوب بن جاتی ہے یار، جس کے ساتھ محبوب کو محبت ہو نا، محبوب یہ چاہتا ہے جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ باقی بھی محبت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسن اور حسین کو اٹھا کے یہ دعا نہیں کرتے تھے، مولا میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی رکھ محبت ان سے، یہ میرے محبوب ہیں تو بھی انہیں محبوب بنا لے، یہ حضور فرما دیتے۔ اور آقا علیہ السلام نے باقی امت کے لیے بھی فرمایا، میں کہ یہ میری آل ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میں کہ میری امت بھی ان کے ساتھ محبت رکھے۔ یہ محبوب تو یہ چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ میرے محب کا بھی محبوب بنے، اور یہ کیسا یہاں کا عاشق ہے لنڈے کا جو رسول اللہ علیہ السلام کو تو محبوب قرار دیتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا جو محبوب مقام ہے مکہ مکرمہ ہیں جہاں سے حضور روانہ ہوتے ہیں وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، حضور جاتے ہوئے نا ایسے ٹھہر گئے، کعبے کی طرف منہ کیا حضور نے، میرے آقا علیہ السلام نے کعبے کو فرمایا، میں کہ کعبہ اگر یہ لوگ مجھے تنگ نہ کرتے میں کبھی چھوڑ کے تجھے جاتا نہ یہاں سے، بتائیں حضور تو یہ کہیں کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، انہوں نے مجبور کیا مجھے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ساری جد و جہد، چاہے وہ بدر کا مارکہ ہو چاہے احد کا مارکہ ہو، یہ سارے کے سارے مارکے جو ہیں یہ کعبہ مشرفہ کو مشرکین کے نجس ہاتھوں سے پاک کروانے کے لیے تھے، اگر آپ کبھی غور کریں تو۔ نہیں سمجھ آیا؟ پوری دنیا سے میرے آقا علیہ السلام نے میں یہاں کعبے میں آج کے بعد شرک نہیں ہوگا کبھی بھی، اس لیے تو آقا علیہ السلام نے اسے پاک کیا ہے۔ پوری زندگی آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد جتنی بھی آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ظاہری بنتی ہے وہ ساری کی ساری اسی کعبہ کے لیے کوشش تھی حضور کی، کہ کعبہ جو ہے یہ مرکز توحید ہے، اور یہی وجہ ہوئی ہے توحید کے ساتھ دشمنی ان کی اتنی بڑی۔ ایک مولوی صاحب کی میں نے کتاب پڑھی، اس نے کہا یہ توحید کا لفظ جو ہے یہ تو ہمارے اہل سنت کے ہاں ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ توحید کا لفظ جو ہے یہ تو وہابیوں کی ایجاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ کس طرف لانا چاہتے ہو لوگوں کو تم؟ یہ اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں تمہارے۔ مرکز توحید مکہ ہے جی، مبدأ وحی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی پہلی آیات نازل فرما رہا ہے جی، قرآن کریم کا پہلا حصہ سارے کا سارا وہ مکہ میں نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے مکہ جانا ہی ہو نہیں۔ بتائیں بیڑا غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، جس سے بھی پوچھیں اس طرح کے عاشق سے، ہاں بھی کتنے دن آپ رہیں گے؟ کہیے میں اتنے دن رہوں گا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک بندہ پاکستانی پنجاب کا ہی ایسے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے گالی دے کے کہا مکے والوں کو، کہا کہ جس طرح ابو جہل تھا یہ بھی اسی طرح اس کی اولاد ہے آج تک۔ کہتے ہیں آج تک جو ہے نا جیسے ابو جہل کو میرے حبیب سے نفرت تھی آج تک ان کو نفرت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بتائیں یہ حال ہے، یہ محبت کا معیار اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی اندھا محب ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی محبوب شے کو پرے ہٹا دے اور محبوب سے محبت کے دعوے کرنے لگے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
محب جو ہوتا ہے وہ تو محبوب کی گلیوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ تو محبوب کی گلیوں کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو محبوب کی گلی کی مٹی کی بید بھی نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مدینہ منورہ میں ایک بندے نے بازار میں دہی خریدا، دہی خریدنے کے بعد تھوڑا چکھا، کہنے لگا یہ تو کھٹا ہے۔ اسے آواز خواب میں اسے کہا کہ یہاں سے نکل جا، پھر جہاں سے میٹھا ملتا ہے وہیں چلا جاتا ہوں، وہیں چلا جاتا ہوں۔ بتائیں جو بندہ میرے آقا علیہ السلام کے شہر کے دہی کو کھٹا کہہ دے، اسے خواب میں حکم ہوتا ہے یہاں سے نکل جاتا ہوں، جا یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو بتائیں جو بندہ میرے آقا علیہ السلام کے محبوب کعبہ مشرفہ جس کو چمٹ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، یار مقام ملتزم کیا ہے، حجر اسود کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر تجھے میں اپنے حبیب علیہ السلام کو چومتے نہ دیکھتا میں کبھی بھی نہ چومتا۔ بتائیں جس پتھر کو حضور چومے اور یہ کہتے ہیں میرے جانے کو دل نہیں کرتا وہاں۔ بتائیں نا یار، حجر اسود وہیں پہ ہے، یہاں پہ جناب کہیں پہ کوئی بزرگ جا کے بیٹھ جائے نا، داتا صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ایک بڑا بنایا ہوا ہے ٹبا کہتے ہیں اس کو، بابا فرید کا ٹبا کہتے ہیں، کہ یہاں بابا فرید بیٹھے تھے، بھی جہاں بابا فرید بیٹھ جائے ایک بار آ کے تو وہ تمہارے لیے آج تک وہاں گنبد بنایا ہوا ہے، لوگ منتے چڑھاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، پلاؤ پک کے جاتے ہیں وہاں، بہترین قسم کا کھانے وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں کہ یہاں بابا فرید بیٹھے تھے۔ وہ جاہل انسان جہاں رب کا قرآن بیٹھا رہا ہو، جہاں صاحب قرآن بیٹھا رہا ہو، جہاں امام الانبیاء پیدا ہوئے ہوں، وہ اس کی محبت ہی کو نہیں تیرے دل میں، بڑا جاہل ہے تو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو یار تم؟ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یہ وہ معیار ہیں جو ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے مزید دور کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں سے رسول اللہ علیہ السلام کی محبوب شے جو ہے اس کی محبت ہی کو نہیں، ان کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے ان کے دلوں میں۔ اس طرح کی جب باتیں کریں گے جی کعبہ مشرفہ کے بارے میں، انہیں یہ ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا وہاں جانے کو، کون سا عاشق ہے تو یار، کیسا جاہل عاشق ہے تو، مجنو تھا نا، مجنو ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کسی نے پوچھا وہ خیر ہے تو ہے، تجھے اتنا دیوانہ ہو گیا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا یار یہ میرے لیلا کی گلیوں سے گزر رہا تھا ایک دن، میری لیلا جو ہے نا میری محبوب، اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں کہ ممکن ہے اس کے پاؤں کو لگنے والی مٹی جو ہے نا اس کے پاؤں کو لگی ہو، تو اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ محبت تو اتنا تک اندھا کر دیتی ہے، یہ تیری محبت حضور کی محبت کعبے کی طرف جا رہی ہے، تیری محبت وہاں سے پھر رہی ہے، کون سا محبت تو بلا بتا، تو یہ کون سمجھائے ان کو بلا بتائیں۔ اب دیکھیں سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بعض مقامات پر رات کو بھیجنے کا بھی ذکر ہے، حضور نے جمعرات کو بھیجا تھا لشکر، اس لشکر کا امیر بنایا تھا حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، اور جو ترمذی میں حدیث پاک ہے اس میں فجر کے بعد روانہ کرنے کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد قافلے کو روانہ فرمایا، اور امیر جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ وہاں جا کے جہاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ چونکہ امیر تھے، ان کے پاس گھوڑا جو تھا وہ بڑا مضبوط اور طاقتور تھا، ان کے دل میں آیا کہ میں رک جاؤں مدینے میں اور جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، وہ تھوڑی خواہش تھی، کتنی بڑی بات ہے، کہا کہ میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، یہاں جمعہ پڑھنے کے بعد یہاں سے میں روانہ ہو جاؤں گا، وہ راستے میں ہوں گے، وہاں پہنچے نہیں ہوں گے تو میں ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جیسے آئے نا تو بیٹھے تھے، حضور نے خطبہ شروع فرمایا، خطبہ روک کے حضور نے فرمایا میں تجھے کیا ہوا تو نہیں کیا ہوئے، عبداللہ تجھے بھیجا نہیں تھا میں نے؟ وہاں کھڑے ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور وہ میں نے سوچا تھا چلو جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ اب بتائیں ایک جہاد کا عمل ہے اور ایک امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنا، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنا، اور آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا بھی ہے ساتھ، حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی جہاں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور وہ دن بھی جمعے کا جی، اور نماز پڑھانے والے بھی خود حضور ہی ہوں، تو کتنی بڑی ثواب والی بات تھی، کتنی بڑی اجر والی بات تھی۔ حضور فرماتے شاباش بہت اچھا کیا تم نے، لیکن نہ، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا، میں عبداللہ جو میری بات مان کے وہ چلے گئے نا، میرا محبوب فیصلہ مان کے وہ روانہ ہو گئے ہیں، میں تو نے کی اپنی مرضی،
گو کہ میرے پاس بیٹھا رہا ہے، گو کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے، گو کہ مسجد نبی میں جمعہ پڑھ رہا ہے، گو کہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، میرے آقا علیہ السلام میں اب تو پوری زمین سونے کی بن جائے نا، وہ ساری تقسیم بھی کر دے، ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں جو میری بات مان کے غلبہ دین کے لیے مدینہ چھوڑ گئے ہیں، مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب بتائیں حضور کو چھوڑ کے، حضور کے دین کے غلبے کے لیے حضور کو چھوڑ کے چلے جانا، حضور فرماتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، میں اس کے ثواب کو تو نہیں پا سکتا جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں، مولانا سردار احمد محدث اعظم رحمہ اللہ جو ہے نا، جب مدینہ شریف گئے تھے، ہفتے بعد ہی انہوں نے اپنے خادم کو یہاں بھیجا تھا خط، کہا تھا یار مدینے کی فضا ایسی ہے یہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن میں کروں گا وہی جو حضور چاہتے ہیں، میں پابند ہوں، جو حضور چاہتے ہیں وہی کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اپنے پاکستان میں، وہاں جا کے حضور کی حدیث کی خدمت کروں اور نوکری کروں، اور میں وہی کروں گا۔ اور یہ وہ بندے تھے، سچی بات ہے، جتنی دیر بھی حدیث پاک پڑھاتے تھے دو زانو بیٹھتے تھے، سویرے 7 بجے سے پڑھانے لگتے، دوپہر زور کا ٹائم ہو جاتا تو دو زانو ہی بیٹھے رہتے۔ یار کیا لوگ تھے وہ یار۔ ایک بزرگ تھے، انہیں آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، میں جاؤ وہاں بیٹھ کے کام کرو دین کا، وہاں بیٹھ کے دین کا کام کرو۔ 20 سال سے زائد عرصہ وہ بندہ دو زانو ہی بیٹھا رہا، 20 سال سے زائد عرصہ۔ ان کی رانیں اور ان کی پنڈلیاں اندر سے ساری گل گئی تھی، ساری گل گئی تھی۔ انہیں کسی نے کہا کہ حضرت لیٹ جایا کریں، ٹانگیں لمبی کر لیا کریں۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ جایا کریں، کیا کرتے ہیں آپ بھی؟ آپ لیٹ جایا کریں، ٹانگیں لمبی کر لیا کریں، آپ کا علاج کروا لیں۔ کہا کہ نہیں یار، حضور نے مجھے فرمایا وہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے، جب حضور کہیں گے لیٹ جا تو لیٹ جاؤں گا میں، جو خواب میں حضور نے یہی فرمایا ہے۔ غلام تو یہ ہیں یار، وہ تو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اور تم نے کیا کیا یار؟ اپنے ہی معیار مقرر کر لیا، میرے آقا کے سامنے میں پوری زمین سونے کی بن جائے اور تو ساری کی ساری بانٹ دے اللہ کے نام پہ، ایک ذرہ بھی نہ رکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر بھی ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ گو کہ وہ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی الفاظ میں یہ سرا آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے جہاد کر لیا تھا، وہ فتح یاب ہو گئے تھے، یہ ابھی گئے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ابھی راستے میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ یہ نہیں جہاد چھوڑ دیا تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہ ارادہ تھا کہ جاؤں گا ہی نہیں، جاؤں گا، صرف تھوڑا سا دیر کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یار، یہ غلبہ دین کا تو وہ کام ہے جہاں تھوڑی سی دیر بھی برداشت کو نہیں، جہاں تھوڑی سی دیر بھی برداشت کو نہیں۔ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے، میں یار وہ فلاں بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تم جاؤ جا کے اسے قتل کر کے آؤ۔ قسم خدا کی وہ کہتے ہیں میں جب نکلا نا مدینے سے، کہتے ہیں بھاگتا جا رہا ہوں بھاگتا جا رہا ہوں، تو راستے میں کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب میں رک کے یہاں نماز پڑھتا ہوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ وہاں ملے گا وہ وہاں سے نکل جائے، یا پھر حضور نے جسے فرمایا قتل کرنے کا وہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے، مزید اسے سانس ملنے کی وسعت مل جائے، وقت مل جائے اسے۔ حضرت وہ آقا علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے نماز بھی راستے میں دوڑتے دوڑتے پڑھ لی، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لی۔ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، دوڑتے دوڑتے اللہ اکبر سے نیت کیا اور زبان سے پڑھتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا سر نیچے کیا، اشارے سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جب اسے قتل کر لیا، مدینے میں آئے، آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور قتل کر لیا، اسے ختم کر دیا آپ کے دشمن کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے حضور ایک مسئلہ بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے حضور وہ نماز میں نے دوڑتے دوڑتے پڑھی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے، میرے رب نے وہ بھی قبول فرما لی، وہ بھی قبول ہو گئی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ نماز کا وقت آ گیا تھا تیرے پر لازم تھا رک کے نماز پڑھتا، یہ کون سا بڑا کام تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے دین متین کے غلبے کا کام، جس کام پہ بندہ لگ جائے اس کو بہت چھوٹ دیتی ہے کمپنی۔ بھائی آج لوگ کہتے ہیں نا بھی مولوی اپنے لیے بڑے مسائل نکال لیتے ہیں، بھائی اپنے لیے بڑے نکال لیتے ہیں مسئلے۔ ایک مولوی صاحب جو ہے نا چھاپر میں لے کے جا رہے تھے گھر والوں کے لیے کوئی شے، ایک بندہ ایسے ہی کہنے لگا، بیٹھا ہوا تھا کرسی ڈال کے گلی میں، کہنے لگا مولوی صاحب آپ روزے کی حالت میں بھی چیزیں کھانے کے طریقے نکال لیتے ہیں اور ہمیں نہیں بتاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا یار کہو تو تمہیں بھی دکھا دوں جو شاید تم کہہ رہے ہو کھانے کی۔ انہوں نے دکھایا، وہ ان کے گھر والے والی کے جوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تم نے بھی کھانے تو بتا تجھے کھلا دیتا ہوں، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا تیرا۔ عجیب بد دماغ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی جی اپنے لیے بڑا حساب لگا، بھی نہیں حساب لگاتے یار۔ ہاں جب ایسا وقت آ جائے تو اسلام خود چھوٹ دے دے تو یہ الگ بات ہے،
جیسے وہ آقا علیہ السلام کے صحابی نے دوڑتے ہوئے نماز پڑھی، میرے آقا علیہ السلام میں نماز تیری قبول ہو گئی. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ اعادہ کر، یہ کر، وہ کر. اسی طرح کر کے جو عالم دین غلبہ دین کے کام میں مصروف ہو، سخت مصروفیت ہو. کل بھی یہیں بیٹھے بات کر رہے تھے ہم، یہ پرسوں کا دن تھا حاجی شریف صاحب کے ساتھ، کہ وہ جو بندہ اس طرح کا کام کرنے والا ہو، غلبہ دین کے کام میں مصروف ہو، اس کو تو سنتے بھی معاف ہو جاتی ہیں، عام بندے کو معاف نہیں ہوتی. کہ نہیں سمجھ آیا؟ عالم دین جو غلبہ دین کا کام کر رہا ہو، فتویٰ نویسی کا کام کر رہا ہو، ایسے مسائل میں الجھا ہوا ہو، اس کے لیے اجازت ہے. جماعت بھی چھوڑ سکتا ہے بھائی، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں ایسا مسئلہ آ گیا ہے اسے تو جماعت بھی چھوڑ سکتا ہے. دو طالب علم آپس میں سبق کا تکرار کر رہے ہیں، ایک طالب علم چلا جائے گا، دوسرا جو ہے اس کا سبق رہ جائے گا، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ سبق چھوڑ دے، وہ اپنا جماعت چھوڑ دے، پہلے سبق دہرا لے، بعد میں جماعت میں شریک ہو جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اپنے واسطے نہیں. مولوی وہ کہتے ہیں مولوی اپنے لیے نکال لیتے ہیں، توڑے بس سے بھی کڈے ایک مسئلہ. حضور نے فرمایا کہ روٹی جب آ جائے نا شام والی، اور بھوک لگی ہو بندے کو زور سے تو پہلے روٹی کھا لے، بعد میں جماعت میں شریک ہو جائے. ہاں جی ہے نا آپ کے لیے؟ کہتے نہیں جی صرف ہمارے لیے ہو، مولوی صاحب واسطے نہیں. کہ نہیں سمجھ آئیے؟ آسانی صرف اپنے لیے بھی، کیونکہ مولوی صاحب تو دائمی جہنمی ہے نا. پھر یہی نظریہ ہے نا ہمارے، مولوی صاحب کی بخشش نہیں ہونی بھائی. اگر مولوی بخشا گیا تو پھر بھائی میں بھی بخشا جاؤں گا، کہ کہیں قیامت والے دن یہ ہے نا وہ اللہ فرمایا لے بھی میں نے مولوی کو بخش دی ہے، تو جا پھر ادھر ہیں. نعوذ باللہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یار. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو محبت کا جو معیار ہے نا، دیکھیں شیطان نے کیسے ان کے لیے محبت میں ہی تزیین کی ایسی کہ وہ اپنا معیار بنا کے کھڑا ہو گیا. محبت کا اپنا معیار بنا دیا اس نے، اور اپنا معیار اس نے ایسا بنایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو اپنا محبوب کہہ رہا ہے، ان کی محبوب شے سے ہی نفرت کا اظہار کرنے لگا. ان کی محبوب شے سے نفرت کا اظہار کرنے لگا. یہی میں نے جب بھی جو آپ کے سامنے وہ جھنڈیوں والی بات کی ہے، بتائیں ربیع الاول بھی آ جائے، نماز پڑھنے والا زیادہ ہوتا ہے یا جھنڈیاں لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ اور حضور کی محبوب شے کون سی ہے؟ نماز ہے، یہ جھنڈیاں ہیں باہر والی؟ یہ تو جھنڈا ہے ہی نہیں، یہ تو تم لوگوں نے نکالا ہوا ہے. جھنڈا تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہی اٹھایا ہے. جھنڈا جب حضور فرم اٹھاتے تھے وہ جہاد پہ جاتا تھا. یہ والا جھنڈا نہیں جو گلی میں آ جائے نیچے گرا ہو. حضور کے زمانے میں جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرا. ہاں آقا علیہ السلام کے صحابی نبی نہ تھے، کہنے لگے حضور مجھے بھی اجازت ہے میں بھی جاتا ہوں. آقا علیہ السلام صحابہ نے کہا یار نبی نہ ہو آپ کیا کرو گے؟ کہنے لگے حضور آپ مجھے جھنڈا تھما دیجئے گا، جب جنگ گھمسان کی ہوگی نا، لڑائی زور سے ہوگی، چنگاریوں جو ہے نا وہ تلواروں سے نکل رہی ہوں گی، لوگ ڈر کے بھاگیں گے. یا رسول اللہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا تو مجھے ڈر کہاں سے آئے گا؟ یا رسول اللہ بھاگوں گا نہیں، آپ کو جھنڈا اٹھا کے وہاں سے کھڑا رہوں گا میں، آپ کو جھنڈا اٹھا. اللہ جھنڈا تو وہ ہے بھائی. آپ نے کون سا جھنڈا اٹھایا؟ وہ 12 نہیں، آپ 1200 جھنڈے لگا لیں، 1200 جھنڈے لگا لیں. جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں اور دین دل سے غیرت دینی ایمانی نکلتی جا رہی ہے. یہ کون سی ہے؟ حضور کی پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز ہے، لیکن نماز نہیں، باہر جھنڈے لگ رہے ہیں. حضور کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے، لیکن ہمارے یہاں محفلوں پہ زور ہے، محفلوں پہ زور ہے، وہی کرتے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں محفلیں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، الہاد بھی بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، محفل بڑھ رہی ہے، جلسے بڑھ رہے ہیں، کفر کم ہوتا، یہاں کفر بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ محفلیں بڑھ رہی ہیں، بدعقیدگی بڑھتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ان تمام امور کو رسول اللہ علیہ السلام کی پسند کے مطابق انجام نہیں دیا. ہم نے ان تمام امور کو انجام بھی دیا تو اپنی پسند کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق انجام دیا. نہیں سمجھ آئی؟ حضور یہ چاہتے ہیں کہ جناب واعظ و نصیحت ہو، تبلیغ کا کام ہو، میرا قرآن بیان ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولوی سر والا ہو، کان کے چسکے پورے ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ حضور چاہتے ہیں کہ نعت خواں ایسا ہو جو غلبہ دین کی بات کرے، ناموس رسالت کی بات کرے، ناموس صحابہ کی بات کرے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سر اچھی ہو. اور یہی وجہ ہے نعت خواں کے نعت پڑھنے کے بعد ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں بڑھتی. ہاں نعت خواں کے انداز، اس کا چال چلن، یہ چیزیں، اس کے کپڑے، یہ نقش ہو جاتے ہیں اس کے دماغ میں. حضور کی محبت نقش نہیں ہوئی کبھی، ہوتی ہے کبھی؟ تو بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم جو محفلیں بھی منا رہے ہیں وہ بھی اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے. یہ محبت تو ہے لیکن معیار اپنا ہے. جب محبت ہو، معیار اپنا ہو، تو وہ محبت نہیں ہوتی. اسی طرح کر کے ادب جو ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جی ادب کر رہے ہیں، اور ادب کون سا کرتے ہیں؟
ہمارے ہاں رواج ہے جی، بزرگوں کو جب ملتے ہیں نا تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ پرانے جو لوگ تھے وہ جب ملتے تھے بزرگوں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے تھے۔ ایک مولوی صاحب تھا وہ نوجوان، وہ سویا ہوا تھا گھر میں، تو اس کی اماں نے کہا کہ وہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب جا کے مل کے آؤ۔ وہ گیا ملنے کے لیے، جا کے پیچھے سے جو گیا، وہ جا رہے تھے آگے آگے، وہ پیچھے سے گیا تو پیچھے سے گھٹنے کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھے شاید کوئی لکڑی وغیرہ اڑ گئی ہے ٹانگوں میں، انہوں نے لات کو اس طرح جھٹکا، دوبارہ پھر اس نے ہاتھ لگا دیا۔ ایک بندے نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے جا کے اس کو پکڑ کے آگے سے کیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب ادھر سے سلام کر کے، ادب تو کر رہا ہے لیکن ساتھ تکلیف بھی دے رہا ہے، یہ کون سا ادب ہے؟ اب کسی بزرگ کے پیچھے بیٹھنا یہ بھی ادب والی بات ہے یا نہیں؟ لیکن ہر جگہ یہ ادب والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں واز ہو رہا ہو، نصیحت ہو رہی ہو، جب میں بیٹھا ہوں تو میرا شاگرد آ کہ جی میں تو استاد صاحب کے آگے نہیں بیٹھ سکتا، پیچھے بیٹھوں گا، اور یہاں میں درس دے رہا ہوں وہ آگے پیچھے بیٹھ جائے، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسا ادب جس میں تکلیف ملی ہوئی ہو وہ ادب نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے۔ ادب بعد میں ہے، راحت پہلے ہے، راحت کا خیال پہلے کرنا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آئے نا سلام کرنے کے لیے، اپنے طرف سے اس پر ضروری ہے کہ سامنے سے سلام کرے، یہ نہیں کہ جناب اپنی طرف سے ادب کر رہے پیچھے آ کے کھڑا ہو کے پیچھے سے آ کے السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ اب بتائیں جس کو پیچھے سے سلام کیا جا رہا ہے وہ بیچارہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، اب یہ تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ادب کون سا ادب ہوا بتائیں پھر؟ یہ وہ ادب ہے جس میں تکلیف ملی ہوئی ہے۔ ادب وہ ہو جس میں راحت ہو، راحت مقدم ہے، ادب بعد میں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اسی طرح کر کے محبت جو ہے وہ محبت وہی قبول ہے جس طرح ادب وہی قبول ہے جس میں راحت ہو، محبت بھی وہی قبول ہے جس میں محبوب کی مرضی کا خیال کیا جائے، جس میں محبوب کی مرضی دیکھی جائے، اپنی مرضی نہیں، وہاں من مانی نہیں چلتی، نہیں سمجھ آیا؟ اب جیسے دیکھیں بہت ساری احادیث مبارک ہیں، اس پہ لمبا چوڑا کلام ہو سکتا ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کھولوں گا، اب ارادہ بن رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں۔ تو محبت بھی وہی، ادب بھی وہی قبول ہے جس میں راحت ملی ہوئی ہو، ادب بھی وہی قبول ہے جس میں محبوب کی مرضی کا خیال ہو۔ اب دیکھیں نا مثال، میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے یار میں رب کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، یہ مولوی بیچارہ امام اور یہ سارے ندیم ٹاؤن کے مسکین لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں فجر کی، تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 4 فرض پڑھوں گا، بتائیں قبول ہوں گے؟ کیوں نہیں قبول ہوں گے؟ محبت کا اظہار تو کیا اس نے لیکن محبوب کی مرضی نہیں دیکھی، کیونکہ محبوب چاہتا ہی اس وقت یہی ہے کہ 2 بار 2 رکعت پڑھی جائے فرض، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اسی طرح کر کے جہاں کہیں بھی محبت کو دیکھا جائے گا وہاں محبت وہی کامگار ہوگی، کامیاب ہوگی جس میں محبوب کی مرضی ہو۔ محبوب کی مرضی نہ ہو، محبت جتنی مرضی کرتا جائے وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تزیین اعمال کے ساتھ تزیین محبت کا جو ایک میں نے آپ کے سامنے ابھی تک بات کھولی ہے اس کو بھی سمجھنے کی اور اس پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی، اپنے دل کی نہ مانیں، اپنے دل اپنی مرضی کو رسول اللہ علیہ السلام کی مرضی پہ قربان کر دے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام کو کعبہ پسند تھا، یار کعبہ وہ کعبہ ہے قسم خدا کی، آقا علیہ السلام صحابہ کو جب لے کر کے آئے نا، حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تم عمرے پہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہ رضوان میں تو خوشی پھیل گئی یار، اتنی خوشی پھیلی، سب نے تیاریاں کر لی عمرے کی۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب آئے تو یہاں وہ معاملات ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضور نے یہ فرمایا یہ جملہ کہ واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کریں گے، کعبے کو نہیں دیکھیں گے، تو یہ جملہ جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان پر بجلی بن کے کڑکا ان پر کہ اب واپس چلے جائیں گے، کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ سارے پریشان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا احرام کھول دو، قربانیاں کر لو، یہیں سے واپس جائیں گے۔ یہاں پہ محصر کے مسائل اللہ نے فقہ کے بیان فرمائے ہیں، اگر یہ حدیبیہ نہ ہوتا، احصار کے مسائل بیان نہ ہوتے، میرے آقا علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ اب یہاں سے واپس جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام کی حالت ہی خیر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے احرام کھول دو، قربانیاں کر لو۔ کسی کو یہ جملہ سنائی نہیں دیا، کسی کو یہ جملہ سنائی نہیں دیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ہاں جی، حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے حضور نے یہ فرمایا باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جا کے دیکھا حضرت ابوبکر کے حجرے میں دیکھا تو وہ احرام اپنا کھول چکے تھے۔ میں نے کہا یار آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو کعبے کی طرف جانا تھا، کعبے کی زیارت کرنی تھی، ہم نے تو طواف کرنا تھا، ہم نے تو احرام باندھا ہوا تھا، یہ تم نے احرام کیوں کھول دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ کہا، سونا جملہ، یہ ہے وہ جملہ جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یار دیکھو عمر بات سنو، جس محبوب کے کہنے پر میں نے مدینے میں باندھتا اسی محبوب کے کہنے پر یہاں کھول دیا ہے، بس بات ہی ختم۔ میں جن کے کہنے پہ وہاں باندھا تھا انہی کے کہنے پہ میں نے یہاں کھول دیا ہے، بس میں یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کھول دو، کسی کو ہمت نہیں پڑی۔ آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آئے۔ ام سلمہ میں نے ان کو کہا ہے احرام کھول دو، کوئی کھول ہی نہیں رہا، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی اٹھنے کی کہ اب کعبے کا دیدار کیے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے جا کے اپنا احرام کھولیں، آپ ان کے سامنے جا کے اپنا احرام کھول دیں اور اپنے کپڑے پہن لیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر حضور نے عمل کیا نا، ان کے سامنے آ کے حضور نے اپنا احرام کھول دیا اور کپڑے پہن لیے۔ ہاں جی، صرف چادر تہبند تو باندھی ہوئی تھی، صرف قمیض مبارکہ پہننی تھی حضور نے، وہ قمیض مبارکہ حضور نے پہن لی تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں بچا، سب نے اٹھ کے اپنے احرام کھول دیے، وہیں پہ قربانی کی، سب نے قربانی کر کے وہیں سے واپس آ گئے۔ پتہ ہے تو پیارے بھائیوں، محبت وہی قبول ہے جو رب رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ سمجھ آ گئے نا جی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔